نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہو، لیکن اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو اسے یرحمک اللہ بھی نہ کہو۔ صحیح مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ حکمران وقت اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، اس سے رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی۔ ہر شخص اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نوکر اپنے مالک کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحیح بخاری۔ مرد سے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھنے کا مطلب یہ پوچھا جائے گا ان کی تعلیم اور تربیت کی یا نہیں کی، دین سکھایا یا نہیں سکھایا، ان کو دیندار بنانے کی کوشش کی یا نہیں کی۔ اور عورت سے پوچھا جائے گا اپنی ناموس کی خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت کی یا نہیں کی، اور خاوند کے مال کو غلط جگہ تو نہیں استعمال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی وہ ضرور جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحیح بخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا جو حقیقتاً اس میں سے نہیں تو وہ طریقہ مردود ہے۔ صحیح بخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی خیر اور بھلائی کے کام کی طرف رہنمائی کی اسے نیکی کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ صحیح مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بندہ کلمے کے مطابق زندگی گزارے گا تو ابتدا ہی سے جنت میں جائے گا، اور اگر کلمے کے مطابق زندگی نہ گزارے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے، تب بھی جو کافروں والی جہنم ہے ہمیشہ کی، وہ جہنم حرام کر دی گئی۔ چند عرصہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا، گویا ہمیشہ کی دوزخ سے اس بندے کو نجات مل گئی جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا۔